جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کے دور میں حضرت جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پڑھی نماز جنازہ؟ انہوں نے فرمایا میری نیت نہیں ہوئی تھی اس لیے نہیں پڑھی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی نیت کا استحضار کیجئے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، دین سیکھنے بیٹھے ہیں یا کسی مجبوری میں بیٹھے ہیں یا کس وجہ سے بیٹھے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ اور ویسے ہم یہ حدیث بیان کر دیتے ہیں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی، حضرت تشریف فرما ہے، میں تو ان کے سامنے ادنا طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے بارے میں ہمارے ائمہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ لکھا گیا ہے کہ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی ہر کتاب کی شروعات اس حدیث پاک سے کریں۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جسے دین کی کا اثاثہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دین کا تہائی حصہ، جس طرح یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت دین کی تکمیل کے حوالے سے اگر میں اس پر اب کچھ بات کروں گا وقت جائے گا۔ جس طرح اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 پلرز آف اسلام، آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، توحید، آپ سنا ہے؟ آپ نے نہیں سنا ہے؟ اس طرح دین کی اساس میں وہ 3 حدیث مبارکہ جس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین کا تہائی حصہ ہے، اس میں پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر داسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس حدیث کے جو ذخیرے ہیں وہ 7 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ ہے، یعنی 7 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ کتنی؟ 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور ان 7 لاکھ حدیثوں کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 8000 حدیثیں۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ 8000 حدیثیں بچ گئیں۔ پھر ان 8000 حدیثوں کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 400 حدیثیں، اور ان 400 حدیثوں کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس 4 حدیثیں بچیں، جن میں سے یہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انہوں نے، ان کو جو حدیث پاک یاد ہے وہ 6 لاکھ یا اس سے زائد ہے، لیکن آپ بخاری شریف پڑھیے، اس میں 7275 حدیث پاک ہے، 7,500 کے قریب حدیث پاک انہوں نے جمع کی ہے، اور انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو جو میں نے یہاں کہا ہے اس کو دین کی اساس قرار دیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ 3 حدیث پاک ان کے یہاں 3 کہ یہ دین کا، تو آپ اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنی نیتوں کو خالص رکھیے۔ ہم عمل پر بہت تقریر کرتے ہیں، جس محفل میں جاتے ہیں وہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اصلاح معاشرہ کیجیے، لوگوں کے اعمال خراب ہیں اس پر گفتگو کیجیے، اور گفتگو کی بھی جاتی ہے کہ اعمال اچھے ہو جائیں۔ اعمال پر گفتگو کے لیے بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن اپنی نیتوں پر بھی زور دیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ کی نیتیں اچھی ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے اگر نیت اچھی نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، عمل کا فائدہ نہیں مل پاتا، جو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کا خیال کیجیے۔ جلسے میں آئے ہیں، محفل میں آئے ہیں، آپ کو دستار بندی دیکھنا ہے، ایک اللہ والے کے آستانے پر حاضری دینا ہے، یا صرف لنگر کھانا ہے، یا صرف آپ کو جلسے میں آ کر کوئی تفریح کرنا ہے،
اور یہ بات صرف جلسے میں آنے والوں کے لیے نہیں، جو جلسہ منعقد کرتے ہیں میں ان کو کوئی آڑے ہاتھ نہیں لے رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی پریشان نہ ہو، یہ میں یوں ہی بات کہہ رہا ہوں، ان کے لیے بھی ہے کہ جو ہم نے جلسہ کیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا ہے، اور حضرت کی موجودگی ہے، میں کوئی زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن اصلاح ہمیں خود کی بھی کرنی ہے، آپ کی بھی کرنی ہے۔ ہمیں جو میں محسوس کرتا ہوں خدا کی قسم اس وقت، وہ جلسہ سننے والوں سے زیادہ جلسہ کرنے والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ ہم نظام کو، وقت کو، اوقات کو، خطیب کا جو تعین ہے وہ کس طریقے سے کریں گے، کہ کس پیرائے میں، کس زاویے میں ہمیں تبلیغ دین کرنا ہے، کون سا وقت ہونا چاہیے، کون سا طریقہ کار ہونا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر خطابت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیسی گفتگو کرے گا، وہ کیا بات کرے گا، کہ وہ اس آیت کے ضمن میں بات کر رہا ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو کیا وہ آ رہا ہے اس ضمن میں یا نہیں آ رہا ہے، اسے یہ دیکھنا ہوگا۔ اس طرح جو نعت پڑھ رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نعت میں پڑھ رہا ہوں، اس نعت سے عوام کو کوئی عشق رسول بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ روشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا میری کوئی یہ ڈیوٹی ہے کہ میں مائک پہ کھڑا ہو جاؤں، میں صاحب 400 کلومیٹر سے آیا، میں 500 کلومیٹر سے آیا، آپ 1000 کلومیٹر سے آئے ہیں، اچھا یہ ایک بڑا شوق ہے، جو شورا بیٹھے برا نہ مانے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جو 1000 کلومیٹر سے آئے وہ کہتا ہے 1000 کلومیٹر سے آیا اور میں نے صرف 5 شعر پڑھے تو میرا آنا وصول نہیں ہوا۔ میں نے کہا 5 شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2000 50,000 کلومیٹر سے آنے والا عشق نبی میں 1 شعر پڑھ دے، اس کا آنا وصول ہو جاتا۔ واہ واہ واہ، کوئی 1 شعر پڑھ دے۔ لوگوں نے 1000 کلومیٹر کے سفر کیے اور 1 حدیث مصطفیٰ حاصل کر لی، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا یہ سفر سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ پھر یہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ صاحب ہم 10,000 سے آئے، 1000 کلومیٹر آئے، جب تک ہم جو ہے وہ 5 نعت نہیں پڑھیں ہمارا کام نہیں ہے، کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ برا مت مانیے گا، لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے، توجہ کرنے والی بات، قطعاً نہیں۔ اگر ایک نعت پاک آپ نے عشق مصطفیٰ میں پڑھی ہے، وہ آپ کی ساری زندگی کی نعت پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بھاری ہو جائے، اس کا اجر زیادہ ہو جائے۔ آپ بتائیں نا، امام بوصیری کو اللہ اکبر کبیرہ جو چادر ملی ہے تو انہوں نے اور بھی بہت سے کلام کہے ہیں، لیکن ایک وہ کلام جس کی کیفیت جدا تھی، جس کی طرز جدا تھی، جس کے الفاظ جدا تھے اور جس میں عشق کی کیفیت دوسری تھی، اس نعت کی کیفیت کی بنیاد پر ان کو کیا انعام عطا ہو گیا ہے، آپ غور کریں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے زیادہ، لیکن میں آپ سے اس لیے میں نے کہا کہ دستار بندی سے پہلے میری گفتگو ہو جائے، کہ دستار بندی سے زیادہ اہم ہے گفتگو کا ہونا، اس لیے زیادہ اہم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریر کی اہمیت کوئی نہیں؟ جس وقت جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، پوچھئے علماء کرام جلوہ فراز استاذ العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطبہ کیا ہے؟ آپ پوچھیں کبھی، آپ کو پتہ چلے گا۔ صاحب جمعہ کے خطبے کا عالم کیا ہے؟ عیدین کی نماز خطبہ نہ ہو چلتا ہے، ہو جائے گی، لیکن جمعہ کی نماز کا خطبہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت آپ کی نظروں سے چلی گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے وہ کتنا اہم ہے۔ اس طرح جس وقت محفل سجائی جائے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اس وقت خطیب کا خطبہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسے آپ کو غور کرنا ہوگا۔ آپ ایک دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اور آپ نے بہت سے خطیبوں کو سنا ہوگا، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات صرف اس لیے کر دی ہے کہ آپ میری بات کو برا نہیں مانیں گے، مجھے اپنا بھائی سمجھ کر، بچہ سمجھ کر جو بڑے ہیں وہ درگزر کریں گے اور میری بات کو یاد رکھیں گے۔ ہمیں اپنی محفلوں کا پیرایہ ایسا سیٹ کرنا ہے کہ جس میں دور سے آنے والا کوئی شخص ہماری محفل کے کنارے سے گزرے تو وہ دیکھ کر اندازہ لگائے یہ مردوں کی محفل نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کی محفل ہے۔ اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح دوسروں کی محفلوں میں کتے لوٹتے رہتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کا معیار نہیں، حضور کی محفل کا معیار کیا ہے، وہ آپ کو سیٹ کرنا ہے، ہمیں سیٹ کرنا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کیجئے اور اس پر توجہ کیجئے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر تو
کوئی بات ہی نہیں ہو سکی ہے، یہ اسی پر بات ہو رہی ہے۔ میں بس اس پر یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں غم نہ کرو اور سست نہ ہو۔ میں نے آیت بھی اسی لیے پڑھی کہ جو میں آپ کی کنڈیشن دیکھتا تھا، اللہ کہتا ہے سست نہ ہو، غم نہ کھاؤ۔ کیوں نہ سست ہوں، کیوں نہ غم کھائیں؟ یا اللہ پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و آلام ہمارے اوپر ہیں، کیوں نہیں ہم دکھ کریں؟ اور جب دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، انسان سست ہو جاتا ہے۔ دکھ کی کیفیت میں انسان کے اوپر سستی، اللہ کہتا ہے نہیں دکھ نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ کیوں نہ کریں؟ کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ تم ہی غالب ہو۔ اب حالانکہ جشتا نہیں ہے، اگر حال کو تعلیلیہ مان لیا جائے تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ غم کیوں نہ کرو، دکھ کیوں نہ کرو، سست کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ تم ہی غالب آنے والے ہو۔ کیوں؟ کب غالب آؤ گے؟ اگر مومن پورے رہیے۔ شرط بیان کر دی کہ ایمان اگر پورا رہا، عقیدہ ٹھیک رہا تو تم ہی غالب آؤ گے، تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ اب اس ایمان کا ترجمہ کریں، عقیدہ بنتا ہے کہ عقیدے کو ٹھیک رکھنا، عمل کو ٹھیک رکھنا، یہ آپ کہاں سیکھیں گے؟ اسی محفل کے اندر آپ کو سیکھنا ہے کہ عقیدہ کیسے درست کرنا ہے، عمل کیسے درست کرنا ہے، اسی محفل میں آپ کو سیکھنا ہے۔ اور اس محفل میں آپ کو اس وقت میں سکھاؤں جس وقت آپ کی ساری انرجی ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ تقریر کب ختم ہو۔ ایسی کنڈیشن میں ہم آپ کو عقیدہ تو نہیں سکھا سکتے، ایسی کنڈیشن میں ہم آپ کو عمل کی ترغیب تو اس انداز میں نہیں دے سکتے جیسا حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اہتمام ہمیں پہلے سے کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ سست نہ ہو، اور سستی اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اگر تو تھوڑا وقت زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو اب کنڈیشن ہی ہو گئی، پہلے جلسے فجر تک ہوتے تھے، بولو ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ فجر تک جلسے چلتے تھے اور لوگوں میں وہ ذوق شوق تھا کہ وہ اطمینان سے صاحب فجر تک بیٹھے رہتے تھے، کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں۔ مانتا ہوں حالات بدل گئے ہیں، دور بدل رہا ہے، لوگوں کی ضروریات بدل رہی، وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت میں برکت نہیں ہے، لیکن کوئی ایک شب اگر آپ کو مل جائے تو آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اسٹیج پر آنے والے لوگوں کو یہ باور کراتے رہیں، یہ محسوس کراتے رہیں کہ ہم زندہ دل ہیں اور ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم یہاں کوئی جبرن یا ظلمن نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ واقعی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی بات سیکھیں گے، سنیں گے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس وقت تک یہاں اطمینان و سکون سے بیٹھے ہوئے۔ آپ کہیں گے حضرت ہم تو اطمینان سے بیٹھے، ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی محفل ہو، اس میں کوئی بھی خطیب ہو، آپ اس انداز میں بیٹھیں اور اس طرح سے بیٹھیں کہ کہنے والے کو، بولنے والے کو یہ محسوس ہو کہ نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، سننے کے لیے بیٹھے۔ یعنی سستی، کسی کا پیر پھیلا ہوا ہے، کسی نے سر پہ ٹوپی نہیں لگائی ہوئی ہے، یہ محفل مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں۔ آپ کتنے 100-200 لوگ بیٹھے ہوں گے، 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایسے مجمع ہوتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یار کتنے یہ سویلائزڈ، کتنے مہذب لوگ ہیں، کتنے مؤدب لوگ ہیں۔ اس لیے آپ جیسا حضرت نے فرمایا کہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب سیکھیے، سستی نہ کریے، کاہلی نہ کریے۔ سستی انسان کو برباد کر ڈالتی ہے، سستی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے نماز کے بارے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہے نماز کو چھوڑنے میں، اس میں زیادہ احادیث نماز کے بارے میں سستی کرنے کے بارے میں وارد ہے کہ جو نماز کو مؤخر کرتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، دیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ احادیث مبارکہ آئی ہیں، جو وعید آئی ہے، جو ترہیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز پڑھنے والے ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ ہر کام میں چستی ہے، دکان کھولنے میں ان کو چستی ہے، لیکن نماز پڑھنے میں سستی ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ کہ ہر کام میں کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، کسی رشتہ داری میں کوئی پارٹی، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہو، ایک دم تیار ہیں، لیکن نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر آپ دیکھو کہ سستی کیسے غالب آتی ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ چل رہا ہے، اب چل رہی، پھر آپ دیکھیں سستی کیسے غالب آتی ہے۔ ابھی 10 راتیں لگاتار شادیاں ہوں، ولیمے ہوں، کوئی سستی نہیں آئے گی۔ صاحب پان کھا کے لوگ ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، ادھر آئس کریم چل رہی ہے، ادھر سیوئی چل رہی ہے، ادھر کوئی دوسرا لڈو آ رہا ہے، صاحب آپ جو ہے وہ ٹیبل بدل رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک شب بیٹھنا ہو نبی کے نام پر، پھر دیکھیے کیسے سستی آتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟
یہ کس بنیاد پر ہے؟ کس وجہ سے ہوتا ہے ایسا؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں، عمل کی بھی کمزوری ہے اور عقیدے کی بھی کمزوری ہے۔ آپ کہیں گے عقیدے کی کمزوری کیسے ہے؟ ابھی وقت ہوگا، اگر رہے گا آگے میں سمجھاؤں گا عقیدے کی کمزوری کیسے ہے۔ سستی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ جتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ بات یا نہیں سن رہے ہیں؟ جتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، یقین جانیے وہ سستی کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ ہم نے اولیاء کو پڑھا ہے، آپ ایک اللہ کے ولی کے آستانے پر بیٹھے، سستی کی وجہ سے بیماری، یہ جو انسان وضو کرنے میں سستی کرتا ہے، نہانے میں سستی کرتا ہے، یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بیمار کرتی ہیں۔ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، انسان کو بیمار کرتی ہے۔ سستی انسان کی زندگی بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے سستی نہ کریے، اللہ نے منع فرمایا۔ جنگ احد کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کو حادثہ پیش آیا ہے، غم میں ہیں اور پریشان ہے، اس وقت یہ آیت، لیکن عمومی رویے کو بیان کیا انسانوں کے، یہ طریقہ ہے انسان کا، وہ سستی کی طرف آتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کی طرف تو میں اس کی نسبت نہیں کر سکتا، میں اس کو بے ادبی گمان کرتا ہوں، لیکن جو واقعہ ہے اس کو آپ سن لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ تبوک میں حضور نکلنے لگے، وہ جیش اسرت کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب آقا تشریف لے جانے لگے، وہ کھجوروں کے پکنے کا وقت ہے، پھلوں کے پکنے کا وقت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا سارے آؤ جنگ کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی باغ میں پھل تیار ہو، کسان محنت کرے اور پھر اس کا پھل نکلنے کے وقت وہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ فصل کب تیار ہوگی کہ ہم اس کو کاٹیں گے، اور جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے کوئی آپ کو بلا لے چلو 2-4 مہینے کہیں گھوم کے آتے ہیں، اس پر کیا گزرے گی؟ اب پھلوں کے پکنے کا موسم ہے اور حضور نے اعلان کیا ہے جنگ میں جانا ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے حضور کے قدموں پر جان دینے والے جاتے ہیں۔ اور اس کو میں جو بیان کر رہا ہوں سستی کے باب میں، وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں خود سے نہیں بیان کر رہا ہوں، ہم نے بزرگوں کی تعلیمات میں اس واقعے کو سنا کہ وہ ہماری اصلاح کرتے ہوئے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت کعب بن مالک وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سب چلے جائیں، میں کل چلا جاؤں گا، اور میں اس کو واقعے کی روح سے بیان کر رہا ہوں اس وقت، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا سوچا میں کل چلا جاؤں گا، ارادہ ان کا یہ نہیں تھا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں پرسوں چلا جاؤں گا، اور پھر میں نے باغ کو دیکھا، پھر میں نے سوچا چلو میرے پاس تیز سواری ہے، میں نکلوں گا اور حضور کے قافلے کو پالوں گا، لیکن کرتے کرتے وہ دن گزر گیا اور حضور کا قافلہ آگے نکل گیا، لشکر آگے نکل گیا، میں نہیں جا سکا، اور پھر اور آگے نکل گیا لشکر، پھر میں نہیں جا سکا، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ میرے آقا واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آقا تشریف واپس لا رہے ہیں تو میں ڈرنے لگا کہ اب حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا چہرہ لے کر حضور کے سامنے جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ دن بھی آیا کہ جس دن آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور بہت سے منافق تھے وہ نہیں گئے تھے، انہوں نے کوئی بہانہ بنا لیا کہ یہ بہانہ تھا، اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، اور وہ جا جا کر حضور سے کہتے کہ حضور اس وجہ سے میں نہیں گیا۔ اور جتنے لوگوں نے جھوٹ بولا جو منافق تھے ان کو حضور نے مسکرا کر چھوڑ دیا، چلے گئے وہ۔ لیکن کہتے جب میری باری آئی، اور میرے ساتھ ایک اور صحابی تھے، ہماری باری آئی، جب میں پہنچا تو میں دل میں سوچتا تھا میں کیا بات کہوں گا، کیا بات کہوں گا، اور کیا معروضہ پیش کروں گا، کیا بہانہ پیش کروں گا۔ پھر میرے دل نے ارادہ کیا کہ بھلا نبی کی آنکھوں سے بھی کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ کیا میں ان کے سامنے بھی کوئی بات چھپا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے سچی سچی بات کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، دراصل یہ میری خود کی کمزوری ہے، میں نہیں جا سکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی حضور نے چہرہ اقدس پھیر لیا، اور جب پھیرا سارے لوگوں نے جھوٹ کہا تھا اور سب کو چھٹی مل گئی، میں نے سچ بات کہی اور پھر حضور نے چہرہ رحمت پھیر لیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ کہتے میں نے بات سچ کی، پھر بھی حضور نے چہرہ پھیر لیا، ناراض ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ سستی کی وجہ سے کبھی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں حضور ناراض ہو گئے، ایسا لگتا تھا آسمان بھی مجھ سے ناراض ہے، زمین بھی مجھ سے ناراض ہے، یہاں تک کہ میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ اکبر، میں مدینے کی گلیوں میں چلتا تو ایسا لگتا کہ در و دیوار بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ اس لیے اپنے نبی کی ناراضگی کا خیال کرو، دیکھو کہ تمہارے کسی عمل سے تمہارا نبی ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی عمل سے نبی ناراض ہو گئے، یہ بات قابل غور ہے۔ پتیسر والوں، اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہو، ان کے قریب بیٹھے ہو، اس بات کا خیال کرنا اور یہ جملہ یاد رکھنا، اگر اللہ ناراض ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی سفارش کام آئے گی، لیکن اگر نبی ناراض ہو گئے تو پھر سفارش کس کی پیش کرو گے؟ اس لیے تمہیں خیال یہ کرنا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ اور ان کی غیرت بہت نازک ہے۔ میرے امام کہتے ہیں نہیں وہ نیچی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ یہ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے نبی کی ناراضگی کا خیال کرو۔ حضور کی محفل میں تمہیں کوشش کرنا ہوگا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو نبی کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو نبی کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ہمارے پاس جمع کیا ہے؟ اس لیے اپنی نبی کی ناراضگی کی فکر کرو کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو۔ اور پتہ ہے حضور کب ناراض ہوتے ہیں؟ کب ناراض ہوتے ہیں؟ وہ غیروں سے ناراض نہیں ہوتے، اپنوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ حضور کی محفل کرتے ہیں، وہ اپنوں سے ناراض ہوتے ہیں، غیروں سے نہیں ناراض ہوتے۔ اس لیے آپ کو خیال کرنا ہے کہ کون سا ہمارا عمل ایسا ہے جس سے نبی ناراض ہو۔ ایک وقت کی نماز جس کو آپ قضا کرتے ہیں، فجر کی ہو، عشاء کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، آپ کو معلوم ہے یہ نبی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جس وقت آپ اپنی داڑھیاں منڈا کر نالیوں میں بہاتے ہیں، جو لوگ ایسا کر کے بیٹھے وہ میں ان کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں اس وقت، لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں آپ اس پر توجہ کریں، وہ نبی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس وقت آپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان نوچتے ہیں، یہ نبی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ اکبر کبیرہ، اگر حضور کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ شخص ہے جو حضور کی امت کا دل توڑتا ہے۔ کسی کو گالی بک کے دل توڑا، کسی کو جھاپڑ مار کے دل توڑا، کسی کی عزت کا جنازہ نکال کے دل توڑا، یہ کام چھوڑ دو۔ اللہ والے کی محفل میں ان کے عرس کی محفل میں بیٹھے، اس پر توجہ کرو، یہ کام نہ کرو، لوگوں کے دل نہ توڑو، لوگوں کو رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، بلا وجہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر چھوٹی موٹی بات پر کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، کوئی ناچاقی ہو گئی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرو، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ہر آدمی لڑائی کا بہانہ ڈھونڈتا، کوئی لڑائی کا بہانہ ملے تو میں لڑوں، یہ نبی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نبی ناراض ہو گیا، یہ کام نہ کرو۔ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا ہر قدم مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری، فرما برداری اور ان کی وفا شیاری میں اٹھے۔ اگر آپ نے اس بات کا ارادہ آج کی اس محفل میں کر لیا تو اس محفل میں آپ کا آنا، ایک اللہ والے کے عرس میں آنا، یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی۔ یہ کوشش کیجیے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، ایسا لگتا تھا آسمان بھی مجھ سے ناراض ہے، زمین بھی مجھ سے ناراض ہے، شجر و حجر بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اور کہتے ہیں جب میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے تو حضور میری طرف نہ دیکھتے۔ توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ کہتے ہیں حضور میری طرف نہ دیکھتے اور میں چوری چوری حضور کو دیکھتا، اور میں کوشش کرتا کہ حضور کے قریب کھڑا ہوں تاکہ میں چوری چوری حضور کا چہرہ تکتا رہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھتا حضور مجھے نہ دیکھتے، لیکن جب میں نہ دیکھتا تب میرے آقا مجھے دیکھتے، اس وقت حضور مجھے دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا اور حضور کا چہرہ بھی تکتا رہتا۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے پاک جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں
کہ نماز میں حضور کا چہرہ بھی تک رہے ہیں، تو جس وقت چہرہ تک رہے اس وقت حضور کا خیال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ سے پوچھا گیا نا کہ بتاؤ حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم وہ قرات کرتے تھے؟ ظہر اور عصر میں تو بآواز بلند قرات نہیں کی جاتی نا، تو تمہیں کیسے معلوم کہ حضور قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم حضور کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے جانتے ہیں کہ حضور قرات کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں حضور کا چہرہ تاکتے رہتے تھے، حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے، کہ نماز میں بھی حضور کے چہرے کی طرف ان کی نظر ہوتی تھی۔ اس لیے اپنے عقیدے کو بھی سالڈ کیجئے، جہاں عمل اور نیت پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہاں آپ کے عقیدے پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے عقیدے کی دیوار گرا دے، آپ کتنا بھی عمل کرتے رہیں اس عمل سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ جو بار بار عقیدے کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی آیت میں جو میں نے پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان تمہارا پورا رہا، ایمان جو حق ہے ایمان کا وہ تم نے ادا کر دیا، عقیدہ تمہارا سالڈ ہوا، تو تمہیں غالب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہارے غلبے کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنا عقیدہ پختہ رکھنا ہوگا۔ آج تو کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ایک بات پر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، ایک ایک بات پر لوگ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک 9 منٹ 9 سیکنڈ کی ریل دیکھا اور اپنے عقیدے سے باہر نکل گئے۔ یہ کنڈیشن ہے نوجوانوں کی۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس پر بات کرتا۔ آپ گاؤں میں رہیں، کسی بھی علاقے میں رہیں، پہاڑ کے دامن میں رہیں، آپ تک ہو سکتا ہے کوئی مبلغ نہ پہنچے، لیکن آپ کے بچوں تک دنیا کا ہر وہ فتنہ پہنچ رہا ہے جو ان تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان تک پہنچ رہا ہے، وہ موبائل کے ذریعے سے۔ 9 سیکنڈ کی 10 سیکنڈ کی ریل دیکھتے ہیں بچے شب برات میں، شب معراج میں، اور دیکھ کر ان کے عقیدے کی دیوار گر رہی ہے۔ باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیٹا یا رسول اللہ کہنے کا منکر ہو چکا ہے، باپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ اکبر علماء اہل سنت پر بھونکنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے اس دور میں بھی اگر آپ علماء کے قریب نہیں ہونا چاہتے، تقریر اور محفلوں کا صحیح وقت اور ضابطہ نہیں معین کرنا چاہتے، تو مجھے آپ پر افسوس ہے۔ آپ کو اس کا خیال کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ہماری اصلاح، آپ کی اصلاح کے لیے یہی ایک واحد پلیٹ فارم ہے۔ اگر اس کو بھی ہم پیسے روپے نذرانے اور جو ہے وہ خوشامد پسندیوں کی نظر کر دیں تو پھر دین کہاں سے پھیلایا جائے گا؟ پھر دین کے لیے کون سا پلیٹ فارم لگایا جائے گا؟ یہ اسٹیج، یہ منبر رسول، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اپنا خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، تب جا کر کہیں یہ منبر، یہ اسٹیج، یہ پلیٹ فارم ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کو یوں نظر نہیں کیا جا سکتا لوگوں کی۔ اس لیے آپ اس کا خیال کریں۔ باپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے۔ ابھی حیدرآباد تھا میں، تو مجھ سے پوچھا، چھوٹا بچہ کوئی 13-14 سال کا، وہ مجھ سے کہتا ہے حضرت آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، کہ یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں جبکہ انسان کو اس کو سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے، پھر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یا اللہ کہنا چاہیے، ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ آپ کوئی جواب دے پائیں گے کہ یا اللہ کیوں نہیں کہتے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ لیکن آپ کو وقت نکالنا ہوگا اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے، علماء کے قریب بیٹھنا ہوگا، گفتگو کو سننے کی عادت ڈالنا ہوگا، تو آپ سمجھ سکیں گے کہ آپ جس عقیدے پر، جس مسلک پر، جس نہج پر کھڑے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ دلائل ہیں یا نہیں ہے۔ اس میں آپ کو وقت کی ضرورت ہے، لیکن آپ وقت برباد کر دیں تو پھر آپ کو یہ دین سیکھنے کا موقع کم ملے گا۔ میں نے اس سے کہا، اس کے ابا بھی آ گئے، میں نے کہا یا اللہ، اب وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ کہنے میں کیا حرج ہے، جو آپ لوگ یعنی کہ اس بات کی طرف ہمیں زور دیتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ ہی کہیں۔ ہم نے کہا دیکھو، یا اللہ
جب ہم کہتے ہیں تو یا یہ حرف ندا ہے، جب کسی کو پکارا جائے تو یا کہا جاتا ہے. اب چونکہ وہ عربی نہیں جانتے تھے لیکن میں نے ان کو اپنے انداز میں سمجھایا کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں تو یا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دور ہو یا غیر متوجہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ یا کس کو کہتے ہیں؟ بلاتے ہیں جو دور ہو یا پاس ہو تو غیر متوجہ ہو، یعنی اس کی توجہ نہ ہو آپ کی طرف، اس کو یا کہہ کر بلایا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں یا اللہ تو آپ بتائیے کہ اللہ کو دور مانتے ہیں یا غیر متوجہ مانتے ہیں؟ اللہ. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بات ضمناً آ گئی ہے. میں یوں ہی اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل اور عقیدہ، نیت، یہ تینوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائے میں بات ختم کر دوں. اللہ کو دور مانتے ہو کہ اللہ تم سے دور ہے؟ خود قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہاں ہوں، میرے محبوب جواب دو میں ان سے قریب ہوں. تو اللہ دور تو نہیں ہے، تو کیا اسے یہ مانتے ہو کہ متوجہ نہیں ہے اس لیے کہتے ہو یا اللہ؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں. یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت. اصل بات یہ ہے کسی کے لیے دعائے ضرر کہتے ہیں یا اللہ، یا قہر اللہ، اللہ کے قہر کو پکارتے ہیں اور وہ دور بھی ہے غیر متوجہ بھی ہے، کبھی قریب ہوتا ہے کبھی دور ہوتا ہے. اور یا رسول اللہ کہتے ہیں تو بھی اللہ کی رحمت کو ہی پکارتے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس طریقے کے ایسے چھوٹے کتنے ہی مسئلے ہیں جو عوام کے بچوں کے ذہن میں اس وقت ڈالے جا رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ جب ممبر پر بیٹھے عقیدہ بیان کریں. ہم نے کہا یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ہمارا غلبہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا ایمان عقیدہ کامل نہ ہو. ہمیں اپنے عقیدے پر، ایمان پر، ان دونوں پر توجہ دینا ہے. یاد رکھو یہ جتنے اولیاء کے آستانے ہیں جہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں. ان کے ایمان پر آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، ان کے عقیدے پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. علماء کے علم پر، ان کے ایمان پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اولیاء کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر گفتگو نہیں ہوتی. توجہ ہے یا نہیں؟ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ صادقین سے مراد کون ہے؟ کہا اولیاء مراد ہے. کہا علماء کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ علماء ایسی کلی ہے جس کا کفر کے ساتھ تباین نہیں ہے. ایسا ضروری نہیں کہ جو عالم ہو وہ کافر نہ ہو. بڑا سے بڑا عالم ہو کافر ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو کافر بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن خدا کی اس کائنات میں کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے کہ جو ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ولی ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا وہ ولی نہیں. اس لیے اگر ایمان سیکھنا ہے، عقیدہ سیکھنا ہے، ان اللہ والوں کے آستانے پر آپ کو آنا چاہیے اور آ کر دیکھنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، دیکھنا چاہیے ان کا ایمان کیسا تھا، دیکھنا چاہیے کہ ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے اور ایمان کو تحفظ دینا ہوگا تو ان اللہ والوں کے آستانے کے قریب آنا ہوگا. آپ کو ان کے آستانے کے قریب بیٹھنا ہوگا. اور یہاں بیٹھ کر صرف لنگر نہیں ملتا بلکہ یہاں سے ایمان اور عقیدہ ملتا ہے. یہاں بیٹھ کر عمل کی بہاریں ملتی ہیں. یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر حسن نیت کا سلیقہ ملتا ہے. یہاں بیٹھ کر جب بھی آپ کسی اللہ والے کے قریب ہوں گے، اس کے آستانے کے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے آپ ایک اللہ والے کے آستانے کے قریب بیٹھے اور یہ دستار بندی کا موقع ہے. سبھی طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس پر آپ بھی توجہ دیں، ہم بھی توجہ دیں. آپ بھی کبھی سستی نہ کریں، کبھی کوئی کاہلی نہ کریں، کوئی مایوسی کا شکار نہ ہو، غم نہ کریں کہ صاحب ہم مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے، ہم حافظ بن گئے ہیں، اب ہمیں
ہمارے پاس کیا آپشن ہے، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے قرآن اپنے سینے میں اتار لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر آگے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آگے آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اور کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ ہم حافظ ہو گئے اب ہمیں آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دستار فضیلت ہو گئی صاحب اب ہمیں آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، مدرسہ تو آپ کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، پھر ساری زندگی آپ کو خود سے پڑھتے رہنا ہے۔ مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا، آپ کو پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اب آپ کو خود آگے کی پڑھائی طے کرنا ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اس لیے حافظ بننے کے بعد کوئی سوچے اب میں آگے کیا پڑھوں گا، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، نہیں، آپ کو آگے پڑھنا چاہیے۔ عالم بننے کے بعد فضیلت ہو گئی ہے تو آپ پڑھنا بند کر دیں۔ حضرت ہیں، آپ پوچھ لیں، ہر عالم دین کا اللہ اکبر کبیرہ اس کے لیے مطالعہ جو ہے وہ وظیفے کی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ روز و شب یعنی ہر 24 گھنٹے میں ایک اس کا وقت ہے جس میں وہ مطالعہ ضرور کرے۔ بڑے سے بڑے عالم ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ سستی نہ کریں اور پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ آپ حافظ بن گئے ہیں، آگے آپ کے لیے بہت سی راہیں ہموار ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حافظ ہے وہ مسجد کا امام ہی بنے۔ ختم کر دو کیا آپ سن لیں؟ ماشاءاللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے۔ میں آپ کی جو ہے وہ محبت کی وجہ سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا تھا میں 10 منٹ بول کر ختم کر دوں، واللہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کی محبت میں، آپ اتنا دور، یہ بہار کا علاقہ ہے، میں وہاں سے آیا تو اب میں یوں ہی چلا جاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اس لیے میں آپ کی محبت میں اتنی بات عرض کر دے رہا ہوں، اور طلبہ کی نظر کر رہا ہوں یہ بات کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ حافظ ہو گئے تو آپ مسجد کے امام ہی بنیں، اور ہر سال تراویح کے لیے آپ جو ہے وہ لڑتے رہیں کہ صاحب ہم یہاں پڑھائیں گے آپ وہاں پڑھائیں گے۔ یہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، جتنے حافظ بیٹھے میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں تراویح سنا سکتے ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، وہ مسجد نہیں ہے، وہاں آپ تراویح سنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے خود دروازے کھولیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو حافظ ہے وہ مسجد کا امام ہی بنے گا، جو حافظ ہے وہ مدرسے کا مدرس ہی بنے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، اگر تم حافظ بن گئے ہو تو خدا کی قسم دنیا کی ساری قوموں کے بچوں کا دماغ تمہارے مقابلے میں کم ہے، تمہارا دماغ زیادہ قوی ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، تمہیں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کسی کو نہیں دی ہے۔ آئی ایس کا امتحان دینے والے، آئی پی ایس کا امتحان دینے والے آپ دیکھیے، ان کی تیاریاں دیکھیے، کتابوں کو یاد کرنے کا سلیقہ دیکھیے، اس کے مقابلے میں مدرسے کے ایک بچے کو کھڑا کریے، آپ کو پتہ چلے گا 30 پارہ قرآن کا یاد کرنا زیادہ مشکل کام ہے، دنیا کے علوم کو اپنے ذہن میں بیٹھانا یہ آسان کام ہے، آسان کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ بن گئے اب آگے کیا کریں گے؟ حافظ بننے کے بعد تو سب سے بڑا چانس ہے آپ کے پاس، آپ کے لیے اللہ اکبر کبیرہ اسکول کے دروازے، اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ کے دروازے، اور قوم کے لوگوں سرمایہ داروں سے کہتا ہوں تمہارے لیے یہ جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ حافظ بننے والے چھوٹے بچے جن کی عمر 10 سال ہے 12 سال ہے ان پر سرمایہ خرچ کرو اور انہیں آئی ایس اور آئی پی ایس کی تیاریاں کراؤ۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دنیا کی کسی قوم کے بچے اپنے مستقبل میں وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جو قرآن یاد کرنے والا بچہ حاصل کر لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ۔ اسے اس کو اللہ نے ذہن یہ دیا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ آپ نے سنا ہے، آپ سوچتے ہو قرآن یاد کرنا آسان کام ہے؟ پچھلی امت میں یہ اعزاز صرف نبیوں کا تھا کہ انہیں آسمانی کتابیں یاد ہوتی تھی، صحف یاد، اور امت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ سب کو پوری کتاب یاد ہو۔ لیکن اس میں اس امت کا یہ فضل ہے، اللہ اکبر، اللہ کا فضل ہے اس امت پر کہ 7 سال کا بچہ ہے اسے قرآن یاد ہے، اللہ نے اس پر کرم فرمایا، اس کو یہ ذہانت دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت نے ذکر چھیڑ دیا تھا اور فرمایا کہ وقت نہیں ہے، لیکن میں حضرت کی دعا لیتے ہوئے میں ان کا ذکر کر دوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک 7 سال کا بچہ آیا، بڑا خوبصورت، حسین و جمیل، ماں لے کر کے آئی، کہا حضور اس کا داخلہ لے لیں، کہا
بچہ بہت خوبصورت تھا. اور بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمارے علماء جانتے ہیں کہ ان درسگاہ میں مدرسے میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. امام صاحب نے دیکھ کر کے فرمایا کہ مائی ہمارے مدرسے کا قانون یہ ہے کہ ہم اس وقت داخلہ لیتے ہیں جب بچہ قرآن یاد کر چکا ہو. اس کو قرآن یاد نہیں، لے جاؤ حافظ بناؤ، حافظ بن جائے گا تب میری درسگاہ میں لانا. آپ نے سوچا اسے 2 سال 3 سال لگیں گے، تب تک کچھ بڑا ہو جائے گا، کچھ ریش آ جائے گی، پھر ہم داخلہ لے لیں. اب وہ بیوہ تھی، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، بچے کا لے کے چلی گئی. اور 7 دن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. آ کر کے امام اعظم کہتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا اسے حافظ بنا کر لانا؟ کہا حضور حافظ بنا کر لائی ہوں، حافظ بنا کر لائی ہوں. اس بچے کا نام کیا ہے؟ امام محمد الحسن الشیبانی، جن کی کتاب ہم سب پڑھ کے آتے ہیں، موطا امام محمد. 7 دن میں حفظ قرآن کیا. یہ اس امت پر اللہ کا فضل ہے. اے میرے طلبہ، اگر آپ علم کی طرف پیش قدمی کریں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں. اگر آپ علم کی طرف بڑھیں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں. آج مدرسے کے بچوں پر اگر کوئی بدنما داغ دنیا لگا رہی ہے تو میں مدرسے کے طلبہ سے کہتا ہوں، اے میرے مدرسے کے طلبہ، داغ لگانے والے داغ لگاتے رہیں اور تم علم کی طرف پیش قدمی کرتے رہو. اس لیے کہ جب بھی اس امت پر مصیبت کا وقت آیا ہے کسی کالج کے بچے نے اس امت کو سہارا نہیں دیا، ہمیشہ مدرسے کے بچے نے اس امت کو سہارا دیا. واہ واہ واہ، ہماری ضرورت پڑنے والی ہے. دنیا اگر چلاتی ہے، چیختی ہے، تمہیں ذلیل کرتی ہے، ذلیل کرنے دو. تم علم پر محنت کرو، ضرورت کا علم سیکھو، عصریات کا علم سیکھو، دینیات کا علم سیکھو، آگے بڑھو. اس لیے اور دنیا والوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، جو لوگ مدرسے کے طلبہ کو حقیر جانتے ہیں، ان کو جو ہے وہ میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں، اے مسلمانوں شرم کرو اور اپنی تاریخ پلٹ کر دیکھو. آج مدرسوں کے مینار اور گنبد اگر اللہ اکبر ظالموں کے نشانے پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بچوں کو ذلیل سمجھنے لگ جاؤ. نہیں، جب جب امت مصیبت میں آئی ہے مدرسے کے طلبہ نے ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا ہے. مجھے بتاؤ، اسی ہند کی سرزمین پر جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا وہ کسی یونیورسٹی کا بچہ نہیں، مدرسے کا بچہ تھا جسے دنیا فضل ہے خیر آبادی کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مدارس اسلامیہ. جتنے فتنے اٹھے ہیں امت کو جب جب زد و کوب کیا گیا ہے، کالج کے بچوں نے مورچہ نہیں لیا، مدرسے کے بچوں نے مورچہ لیا. خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو مدرسے سے تعلق رکھنے والوں نے جواب دیا. امام غزالی کس کا نام ہے؟ عبد الرحمن جامی کس کا نام ہے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر ایمان پر حملہ ہوا تو احمد رضا کس کا نام ہے؟ مفتی اعظم کس کا نام ہے؟ تاج الشریعہ کسی کالج کا پروڈکٹ نہیں بلکہ مدارس اہل سنت کی. زندہ باد زندہ باد. اس لیے مدرسے کے بچوں کو حقیر نہ جانو کہ یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے، انہیں کیا معلوم؟ تمہیں کیا پتا کہ ان کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ ان کا مقام کیا ہے؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اگر جس دن انہوں نے دنیاوی علوم کی طرف پیش قدمی کی، دنیا نے بہت پہلے اس چیز کو محسوس کیا ہے. جو یہ تقسیم نظام ہے نا کہ عصریات اور دینیات کو جدا کر دیا جائے، یہ اس محسوس کی ہوئی چیز کے نتیجے میں یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ صاحب دینیات جدا ہے، عصریات جدا ہے. کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ جس وقت مدرسے کے طلبہ نے یونیورسٹیوں کا سفر شروع کر دیا، دنیا کے کسی محکمے، کسی شعبے میں کوئی ایسا شعبہ نہ ہوگا جو ان کا محتاج بن کے نہ رہ جائے. اس لیے طلبہ سے کہتا ہوں، میرے طلبہ خدا کے لیے عصریات کی طرف آؤ. حافظ بن گئے ہو، کالج کے دروازے کھلے ہیں، اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ کے دروازے کھلے ہیں. اگر عالم بن گئے ہو تب بھی تمہارے لیے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے. آؤ پیش قدمی کرو، آؤ کمپٹیشن کرو، آؤ پنجے سے پنجہ لڑاؤ اور ثابت کر دو کہ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں رہنے والے، حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اگر عصریات کی طرف آئیں تو
کسی کو آگے نہیں پڑھنے دیتے، دینیات کی طرف آئیں تو ادھر کسی کو آگے نہیں بڑھنے، واہ واہ واہ، اس لیے آؤ اور آ کر اس پر محنت کرو میرے بھائیوں۔ اس لیے مدرسے کے بچوں کو حقیر مت جاننا۔ لمبی گفتگو میں نے کر لی ہے، عمل پر بھی، عقیدے پر بھی، نیت پر بھی، اور طلبہ پر، علم پر بھی جو مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی جو حقیر فکر میں میرے اس وقت جو بات مستحضر تھی میں نے عرض کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور یہاں اہل خانقاہ میں سے، انتظامیہ میں سے کسی کا کوئی دل دکھ گیا ہو، ان سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، اور نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، بس اتنی بات ہے، میں نے عرض کر دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرات، دستار بندی کا حسین منظر آپ حضرات دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فارغ ہونے والے چار حفاظ کرام جو علماء کرام مشائخ اعظام کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار بندی کا تاج رکھا جائے گا۔ گزارش کر رہا ہوں جس میں پہلا نام ہے، ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بھی کھڑے ہو جائیں، اور پہلا نام ہے حافظ محمد انیس الرحمان ابن قیام الدین صاحب، امرسی پور چندولی والے، تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، حافظ انیس الرحمان صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ دوسرا نام حافظ شمشیر رضا ابن اختر حسین، شیورام پور، سبحان اللہ، تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ۔ تیسرا نام حافظ محمد سراج ابن سفرت انصاری، سوار چندولی، تشریف لائیں، تشریف لائیں، سبحان اللہ، حافظ محمد سراج صاحب۔ چوتھا نام ہے حافظ محمد سلمان صاحب ابن محمد شریف، پھبوا کیمور، تشریف لائیں، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دے۔ یہ حسین منظر آپ نے ایسی دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اراکین و منتظمین، اساتذہ کرام، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، فیضان خلیلی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات بالکل خوبصورت منظر دیکھیں، جس مدرسے کو آپ نے پیسہ دیا تھا، فطر زکوٰۃ کی رقم دی تھی، جس کو آپ نے محنتوں کے ساتھ 1-1 روپے دیا تھا، دھان دیے تھے، گیہوں، الحمدللہ وہ مدرسہ جو ہے، گیہوں کو آپ نے جو دیا، گیہوں واپس نہیں کرے گا، دھان واپس نہیں کرے گا، لیکن خدا کی قسم ایسی امانت واپس کرے گا جو آپ کے لیے دنیا میں بھی کام کرے گا اور آخرت میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یقین جانیے، نفرت کو محبت کا عنوان دے دیا، بے شک تیری نجات کا سامان دے دیا۔ ارے تم نے تو مدرسہ میں فقط پیسہ دیا تھا، یہ مدرسہ تجھے حافظ قرآن دے دیا۔ تم نے تو مدرسہ میں فقط پیسہ دیا تھا، یہ مدرسہ تجھے حافظ قرآن دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 حفاظ کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے، پورا مجمع ہاتھ کو اٹھا کے ذرا سا اس مدرسے کے نام پر ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولنے، یا حسین، زور سے بولنے، یا حسین۔ نفرت کو محبت کا عنوان دے دیا، بے شک تیری نجات کا سامان دے دیا۔ تم نے تو مدرسہ میں فقط پیسہ دیا تھا، یہ مدرسہ تجھے حافظ قرآن دے دیا، یہ مدرسہ تجھے حافظ قرآن دے دیا، یہ مدرسہ تجھے حافظ قرآن دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے نبی